السلام علیکم۔ کلاسک ناول ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایپیسوڈ 7 تیری الفت میں ہارے۔ میری بہن بھی آپ سے محبت کرتی ہے۔ سوریز کے یہ الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ پریشے کو یاد کر کے خوبصورت مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی، لیکن یہ خوبصورت مسکراہٹ ایک کربناک مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ جب پھر سے اسے صورتحال کا اندازہ ہوا تو وہ سوچنے لگ گیا کہ وہ اب کیا کرے۔ ساری رات گزر گئی جو اس نے پریشانی میں کاٹی۔ فیصلہ کرنے میں اسے بہت مشکل ہو رہی تھی، اس لیے وہ اپنے والدین سے ملنے لاہور چلا گیا۔ ان کے آگے ساری صورتحال رکھی۔ دیکھو بیٹا، سبریز ٹھیک کہہ رہا ہے، ایک انسانی جان کی قیمت ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے ولید خان کے جرم میں اس کا تھوڑا سا ساتھ دیا ہے۔ اب اگر وہ ہرجانہ دینے کو تیار ہیں تو تم ان کی بات مان لو۔ اگر وہ ان زمینوں کو دوبارہ آباد کرنے میں ساتھ دیتے ہیں تو تم سبریز کی بات مان لو۔ اپنی زندگی کو بھی آباد کرو اور ان زمینوں کو بھی۔ ہاں، اگر ان کا جرم شدید قسم کا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں یہ مشورہ نہ دیتا۔ سرمد شیرازی سنجیدگی سے بولے۔ بابا، جرم تو جرم ہوتا ہے، شدید اور ہلکا نہیں ہوتا۔ اس کا دل کسی طور مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہاں پر تم نے ایک لڑکی کی قیمتی زندگی بھی تو بچانی ہے جو روایات کی بھینٹ چڑھنے والی ہے۔ سرمد شیرازی نے اسے یہ دلیل دی تو وہ چپ کر گیا۔ وہ بات تو ٹھیک کر رہے تھے۔ اس کی ماں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو اس نے سبریز کو فون ملایا۔ سبریز صاحب، میں کل تک وہاں پہنچ جاؤں گا، آپ اپنے تایا جان سے بات کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے سبریز کو بھی نئی زندگی دے دی تھی، اور شاید خود کو بھی۔ سبریز نے جب گھر میں بات کی تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ تایا جان، بابا جان، آپ نے ہمیشہ مجھے ایمانداری کے سبق پڑھائے ہیں، ساری زندگی یہی کیا، اور خود کون سے سبق پڑھتے رہے۔ وہ اپنے باپ اور تایا کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم ہمیں بلیک میل کر رہے ہو سبریز؟ وہ پکڑنا چاہتا ہے ہمیں پکڑ لے، لیکن وہ منہ کی کھائے گا، کیونکہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم اس کام میں ملوث ہیں؟ شاذر خان غصے سے بولے۔ اس کے پاس وہ فائل پہنچ چکی ہے جس میں آپ کے جرم کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ سبریز نے بڑے آرام سے یہ دھماکہ کیا تو شاذر خان اور گل خان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ گئے۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غصے سے چلائے۔ میں 100% ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور شاذر خان اپنا سر ہاتھوں پر گرا کر وہاں پر ہی بیٹھتے چلے گئے، کیونکہ پورے علاقے میں ان کی عزت تھی، ایک وقار اور ایک مقام تھا۔ سارا دن وہ پریشان رہے۔ رات کو انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ دیکھو سبریز، میرا معاشرے میں ایک مقام ہے۔ میری زمین ولید خان کے آگے پھنسی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس معاملے پر چپ سادھ لی۔ ولید خان کا بھی کام ہو گیا اور میری بھی زمین مجھے واپس مل گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زمین لینے کے چکر میں اپنی عزت گنوا بیٹھوں گا اور اپنی روایات توڑنے کا سوچوں گا۔ وہ پریشانی سے بولے۔ تایا جان، غلط روایات کو تو توڑا جا سکتا ہے، لیکن گئی عزت کبھی بحال نہیں ہوتی۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ ہم حکومت کے ساتھ مل کر اس زمین کو پھر سے آباد کریں گے، جس کی ہریالی ہمارے مفادات کی بھینٹ چڑھ گئی ہے، لیکن برسوں پرانی میں اپنی روایت کیسے توڑ دوں سبریز؟ وہ غصے سے پنکارے تو سبریز نے اپنے تایا کو افسوس سے دیکھا۔ افسوس کا مقام ہے۔ خدا کی مقرر کردہ حد کو توڑتے ہوئے ہمیں خیال نہیں آتا، اور ایک غلط روایت کو توڑنے میں اتنی تکلیف۔ روایات مذہب کے ارکان میں سے نہیں ہیں جن کو توڑا نہ جا سکے۔ غلط کا ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ آپ نے مذہب کی حدود کی خلاف ورزی کی، اپنی زمین کے مفاد کی خاطر اور اپنی اولاد کی مفاد کی خاطر۔ ایک غلط روایت نہیں توڑ سکتے۔ سبریز خان نے آج انہیں لاجواب کر دیا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو سبریز، وہ دھیمے سے لہجے میں بولے۔ تایا جان، آج ہی فیصلہ کریں کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا باپ گل خان بھی ادھر کھڑا ہو کر ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ لالا، سبریز ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے بھی سبریز کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا ہوا ہے؟ ماموں جان کی چیخنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بے چینی سے سبریز کے پاس آ کر بولی، جو کہ دراز میں سے اپنی کوئی ضروری فائل نکال رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا آپ مجھے بالکل بے وقوف سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بات مجھ سے ڈسکس نہیں کر سکتے؟ وہ آنکھوں میں گلہ لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سبریز نے اسے دیکھا، جو گرین کلر کی خوبصورت شلوار قمیض میں بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی کوئی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ ایک پل میں وہ نگاہ ہٹا گیا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اب سامنے سے ہٹو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اگر نہ ہٹوں تو؟ وہ غصے سے بولی۔
یعنی حد ہو گئی کہ وہ کتنے آرام سے بات کر رہی تھی اور خان صاحب کا پارا ہی نہیں اترنے کا نام لے رہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے ہٹایا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ یعنی میری ان کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کیا اس انسان کو میری خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر دل ہی دل میں خود کو سراہا اور سوچنے لگ گئی، لیکن میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ جب وہ قریب آیا تو اسے دور کر دیا۔ ذہن تھا کہ متضاد سوچوں کی آمد جگہ بن گیا تھا۔ فرحاد علی شیرازی اپنے والدین کو لے کر پشاور پہنچ چکا تھا۔ اس وقت اس کی زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا مقام تھا، لیکن پریشانیوں میں گھرا فرحاد اس لمحے کی خوشی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ سبریز چلتا ہوا پریشے کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بہن، بہت مبارک ہو، آج شام کو تمہارا فرحاد شیرازی سے نکاح ہے، تیار رہنا۔ سبریز نے یہ کہا تو اسے لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ لالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے لگا کہ جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی لگی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میری گڑیا کا آج فوریسٹ آفیسر فرحاد علی شیرازی سے نکاح ہے۔ اب کے سبریز کی آواز بلند ہوئی، جو پیچھے آتی حورین نے بھی سنی، اور خوشی سے ایک فلک شغاف چیخ کے ساتھ آ کر بھاگتی ہوئی پریشے کے ساتھ لپٹ گئی۔ پریشے تو اس خوشی کی خبر سنتے ہی حواس معطل ہو گئے تھے۔ کیا ایسے بھی من کی مراد پوری ہوتی ہے؟ پروردگار، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ حورے، کچھ کنٹرول رکھا کرو اپنے اوپر، کیا بچوں کی طرح چیخنے لگ گئی ہو؟ وہ اب حور کو گھورتے ہوئے بولا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ خوشی میں خوش تو ہونے دیا کریں۔ سبریز، ابھی وہ اسے سبز بلّا کہنے ہی لگی تھی کہ دانتوں تلے زبان دبا کر سبریز بول دیا۔ کیا خوشی سے صدمے میں چلی گئی ہو پری؟ وہ ہینڈسم تمہاری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ وہ بے ساختہ پری کو چومنے لگی تو خوشی سے پریشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خوش رہو میری بہن، اللہ تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ سبریز اسے دیکھ کر خوشی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا تو پیچھے کھڑی ماروخ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ تم نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا سبریز، تم واقعی میرے بیٹے ہو۔ وہ سبریز کو گلے سے لگا کر چومنے لگ گئی۔ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں اماں جانی، وہ عقیدت سے بولا۔ تم مجھے شہروز سے بڑھ کر پیارے ہو، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ اگر اس نے سن لیا نا تو میری واٹ لگا دے گا، پہلے ہی کہتا ہے کہ تم نے میری اماں پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں شہروز بھائی، حورین نے طنزی انداز سے کہا تو سبریز نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اماں جانی، آپ کی یہ سبریز صاحب مجھے آنکھیں ہی دکھاتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کا بھی کچھ علاج کریں۔ وہ معصومیت سے بولی تو ماروخ اور پریشے ہنسنے لگ گئی، جبکہ سبریز پھر سے اسے آنکھیں دکھا کر باہر نکل گیا۔ دیکھا، پھر آنکھیں دکھا کر گئے ہیں۔ ساری محبتیں تو صرف آپ کے لیے ہیں، مجھے تو بس آنکھیں ہی دکھاتے رہتے ہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ لالا سے کہتے ہیں کہ تمہارا بھی کچھ بندوبست کریں کیونکہ تم ان سے محبت چاہتی ہو، یہی بات ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آج آواز میں ایک الگ ہی کھنک تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو، اب اپنے ہینڈسم کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب تک یہ سبز بلّا موجود ہے امید کی کرن باقی ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو ماروخ اس کے سبز بلّا کہنے پر تعصب سے سر ہلانے لگ گئی اور بیٹی کے پاس آ کر بے ساختہ محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ میرے اتنے پیارے بیٹے کو سبز بلّا مت کہا کرو۔ اب وہ حورین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کوشش تو کرتی ہوں لیکن منہ سے نکل جاتا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ دونوں مسکرانے لگ گئیں۔ میری دراز سے فائل کیسے غائب ہوئی سبریز؟ شاہزر خان نے پوچھا تو سبریز نے اسی وقت انکار کر دیا، کیونکہ وہ انہیں بتا کر اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وقتی طور پر ماننے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تایا جان کا غصہ کتنا شدید ہوتا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ سبریز جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے اب ان کا شک صرف اور صرف پریشے پر گیا تھا، کیونکہ جس دن فرحاد پر حملہ ہوا، پریشے کی حالت دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی فرحاد سے محبت کرتی ہے۔ فرحاد جب نرگس اور سرمد شیرازی کو لے کر ان کے گھر آیا، جبکہ کاشان بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ شاہزر خان کا رویہ ان کے ساتھ بہت خشک قسم کا تھا، لیکن دوسرے گھر والوں نے ان کا انتہائی پرتپاک استقبال کیا۔ پریشے کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فرحاد اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ فرحاد سادہ سی آف وائٹ شلوار سوٹ کے اوپر خوبصورت واسکٹ پہنے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ سبھی موجود تھے لیکن حورین نہیں تھی۔ وہ پریشے کو تیار کر کے اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ اماں جانی، حور کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ پریشے کو تیار کر کے تھوڑی دیر پہلے اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے گئی ہے، ماروخ نے بتایا تو سبریز کو ایک دم غصہ آیا تھا۔ یعنی بیوقوفی کی حد ہے، یہاں پر نکاح شروع ہونے والا ہے اور محترمہ تیار ہونے گئی ہیں۔ پریشے مہرون کلر کی خوبصورت فراک پہنے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو بے اختیار مسکرا دی۔ دل تھا کہ ابھی تک بے یقین سا تھا۔ شاہزر خان چلتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس آئے۔
آج کے بعد دنیا کے سامنے تو تم میری بیٹی ہوگی، لیکن میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے ایسا کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ شاہزر خان اسے دیکھ کر غصے سے بولے تو وہ ایک لمحے کو تو بھونچکا کر رہ گئی۔ بابا میں نے کیا کیا ہے؟ وہ حیرانی سے شاہزر خان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے غیر کو میرے اوپر ترجیح دی، اتنی اندھی ہو گئی ہو تم اس کی محبت میں، بے شرم لڑکی۔ وہ غصے سے دھاڑے تو وہ ایک دم سے ہی سہم گئی۔ اسے ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ اس کا باپ اس پر اس طرح سیخ پا ہو رہا ہے۔ بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کس بات پر آپ غصہ کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو آ گئے تھے اور وہ صدمے سے پیچھے ہوئی۔ پیچھے سے سبریز نے آ کر اسے سنبھالا۔ تایا جان پلیز۔ وہ آنکھوں سے اپنے تایا کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے سبریز کو دیکھنے لگ گئے۔ یہ سب کچھ تمہاری شے پر ہوا ہے سبریز، وہ غصے سے کہہ کر باہر نکل گئے۔ تم تایا جان کی باتوں کو دل پر مت لو اور پریشان نہیں ہوتے، میری جان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز سے بولا۔ پر لالا میں نے کیا کیا ہے جو بابا ایسے کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کچھ دیر پہلے پھول دل میں کھلے تھے ایک دم سے ہی مرجھا سے گئے۔ بے اختیار ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگ گئی۔ اماں جانی میں نے کچھ نہیں کیا، بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سبریز پریشان تھا لیکن اندر سے مطمئن تھا کہ پریشے کے لیے یہ وقتی پریشانی ہے، جبکہ اس کے لیے مستقل۔ وہ پریشانی میں ہی کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ ریڈ کلر کی خوبصورت فراک پہنے حورین اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ایک لمحے کو تو حور کو دیکھ کر سب کچھ بھول بھال گیا۔ ریڈ کلر کی خوبصورت فراک میں اس کا متناسب سراپا بہت جچ رہا تھا، جبکہ آج تو میک اپ کا بھی استعمال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ حورین نے اس کی ماہیت نوٹ کر لی تھی۔ ایک دم سے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تو سبریز کو ہوش آیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ایک ادا سے بولی تو سبریز نے تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھا، کیونکہ اب وہ ہوش کی دنیا میں آ چکا تھا۔ تمہاری بیوقوفیاں ختم نہیں ہوں گی، ادھر نکاح ہو رہا ہے اور ادھر میڈم صاحبہ تیار ہونے گئی تھیں، جیسے کہ آج تمہارا ہی تو نکاح ہو رہا ہے۔ وہ ایک طنز کا تیر برسا کر وہاں سے چلا گیا اور وہ منہ بناتی ہوئی آ کر معروف سے لپٹ گئی۔ اماں جانی دیکھے تو صحیح، کوئی تعریف نہیں، اوپر سے آنکھیں دکھا کر چلے گئے۔ وہ بدمزگی سے بولی کیونکہ آج وہ امید رکھتی تھی کہ وہ اس کی تعریف کرے گا، لیکن الٹا وہ باتیں سنا کر چلا گیا۔ شکر ہے چلا گیا یہاں سے۔ چلے گئے تو ہو گیا، کچھ سمجھانے کا اثر ہوا ہے۔ ابھی وہ پریشان ہے، تم نے بھی تو دیر لگا دی۔ وہ اسے سمجھانے کے اس انداز میں بولی تو وہ پری کی طرف بڑھی جو کہ رو رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی رونا آ گیا۔ اسی اثنا میں نکاح خواہ اس کے بابا، چچا اور سبریز کمرے میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا۔ سبریز نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا تو وہ ہچکیوں سے رو دی۔ روتے نہیں ہیں، آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ بہت قسمت والی ہو جس کو اتنا اچھا انسان ملا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ کہہ کر وہ دعائیں دے کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے باپ نے اسے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو اس کے کلیجے پہ خنجر سے چلنے لگ گئے۔ پریشے کو اپنے نام لکھواتے ہی فرحاد کو ایک مسرور کن سی خوشی کا احساس ہوا۔ جو بھی تھا وہ اس کی محبت تھی، اس کا عشق تھا۔ ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ کاشان نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر اس سے ڈھیروں مبارکباد دی۔ سبریز پریشے کا سامان رکھوا رہا تھا، جبکہ شاہزر خان نے اسے سختی سے منع کیا کہ اس گھر سے پری کچھ بھی نہیں لے کر جائے گی، کیونکہ وہ ان کی عزت کے ساتھ کھیلی ہے۔ سبریز چپ کر گیا کیونکہ وہ ابھی فی الحال کوئی ٹینشن نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ پری کا نکاح ایک اچھے انسان سے ہو گیا ہے۔ سرمد صاحب اور فرحاد صاحب، میں آپ کے سامنے بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ میرے تایا جان کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اور فی الحال وہ پری کے لیے کچھ بھی ساتھ بھیجنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے میں کچھ دنوں بعد ہر چیز اپنی بہن کے لیے ارینج کروں گا۔ ہمیں پتہ ہے جن حالات میں نکاح ہوا ہے، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ہمیں اس گھر سے پری مل گئی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہے۔ سرمد شیرازی مسکرا کر بولے، مجھے اس گھر سے پریشے کے لیے کچھ بھی نہیں لینا، آپ بے فکر رہیں۔ اگر یہ شادی بہت دھوم دھام سے بھی ہوتی تو میں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہ لیتا۔ فرحاد سبریز کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا تو سبریز نے اسے گلے سے لگا دیا۔ فرحاد صاحب، میں بہت اعتماد کے ساتھ اپنی جگر کا ٹکڑا آپ کو سونپنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے سبریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو فرحاد نے اسے بہت زیادہ تسلی دی۔ حورین اور پلوشہ پریشے کو سہارا دے کر لائی، جس نے رو رو کر اپنا سارا میک اپ خراب کر لیا تھا۔ فرحاد نے نگاہیں اٹھائیں اور پورے استحقاق سے اپنی شریک حیات کو دیکھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ بے اختیار دل میں خدا کا شکر گزار ہوا۔ نرگس نے آگے بڑھ کر پریشے کو تھام لیا اور پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔
ابھی آپ سے بڑھ کر میری بیٹی ہے۔ آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیے گا کیونکہ یہ میرے گھر کی ملکہ ہوگی۔ معروف نے سب کو دیکھتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں تسلی دی تو سب کے دل جیسے مطمئن ہو گئے۔ شاہزر خان جو دل پر پتھر رکھے کھڑے تھے ایک دم سے جیسے مطمئن ہو گئے۔ پریشے، میری بچی کی گھبرانا بالکل بھی نہیں، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ میرے پوتے کی طبیعت ذرا خراب ہے اس لیے ہمیں صبح صبح نکلنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم شادی کی ساری رسمیں دھوم دھام سے کریں گے۔ وہ اس کو ڈھیر سارا پیار کرتے ہوئے کمرے سے رخصت ہوئی تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ پریشان نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوگا، تم ریلیکس طریقے سے یہاں پر رہو، میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ سرمد شیرازی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی سے بولے، جبکہ فرحاد شیرازی اپنے باپ کی بات پر مسکرا دیا۔ سبریز آج بہت اداس تھا کیونکہ آج اس نے نازو پلی بہن کو رخصت کیا تھا، لیکن اس اداسی کے ساتھ ایک خوشی بھی تھی کہ وہ روایت کی بھیڑ چڑھنے سے بچ گئی ہے۔ سفید شلوار قمیص پر چادر کندھوں پر ڈالے وہ کمرے میں داخل ہوا تو حورین رو رہی تھی۔ حورے کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ پری کی شادی ایک اچھے انسان سے ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اپنا جوتا اتارنے لگا۔ اس چیز کو لے کر تو میں بہت خوش ہوں لیکن میرا اب یہاں پر دل نہیں لگے گا۔ اس کے ساتھ تو میرا دل لگا رہتا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو سبریز کا دل کیا کہہ دے کہ وہ اس سے دل لگا لے، لیکن چپ کر گیا۔ اچھا چلو، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا زیادہ دل گھبرایا تو تم اس کے پاس چلی جایا کرنا۔ وہ یہ کہہ کر وارڈروب کی طرف بڑھا تو حورین کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے تسلی دے، کچھ پیار کے دو میٹھے بول دے، لیکن اس نے تو کچھ بھی نہ کہا، اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ پر اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ سبز بلّا ہی ہے، ایک دفعہ بھی میری تعریف نہیں کی۔ وہ دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ کچھ پریشے کے دور جانے کی پریشانی اور کچھ سبریز کی بے رخی، دونوں نے مل کر اسے بے تحاشا اداس کر دیا تھا۔ نہیں، میری تعریف کرتا تو نہ کرے، اور میں بھی نہ، کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے جو میں اس کی ایک نظر کے لیے بے چین ہوں؟ وہ دل ہی دل میں اپنی سوچ پر پریشان ہوئی۔ ساری جیولری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر رکھی، اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ سبریز واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور کمرے کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو اس نے غصے سے مٹیاں بھینجی۔ دوپٹہ صوفے پر، جیولری ڈریسنگ کے اوپر، ایک جوتا کہیں اور ایک جوتا کہیں، اور محترمہ پتہ نہیں کہاں، کیونکہ وہ بہت نفاست پسند تھا، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا تھا، جبکہ حورین اس معاملے میں بہت لاپرواہ تھی۔ اس نے دیکھا تو وہ اسے اپنے آپ میں نہ لگی، اس لیے چپ کر گیا۔ حورے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنی چیزیں تو سمیٹو یار۔ وہ اب نرمی سے بولا تو حورین نے اسے دیکھا جو لائٹ گرین شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک اسے دیکھتی رہی جبکہ سبریز نے اس کے غائب دماغی کا نوٹس لیا۔ خوبصورت فراک پہنے اس کا متناسب سراپا سبریز کے لیے امتحان بنا تو ایک لمحے میں وہ اپنی نگاہ کی وارفتگی کو قابو میں پا گیا۔ میڈم، کیا کھڑے کھڑے مراقبے میں چلی گئی ہو؟ اب مجھے گھورنا بند کرو اور جا کر کپڑے چینج کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولا تو وہ اپنے آپ کو کوسنے لگ گئی۔ یہ بندہ تو نرمی کے قابل ہے ہی نہیں، میں ہی پاگل ہوں جو اسے سوچے جا رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو گھرکتے ہوئے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ سبریز نے پریشے کا سوچ کر آج کافی مدت کے بعد خود کو پرسکون محسوس کیا۔ نرگس بیگم نے اسے زبردستی کھانا کھلایا جبکہ فرحاد کسی ضروری فون کال پر بزی تھا۔ انہی توجہ اور محبت پر وہ خدا کی دل ہی دل میں بہت شکر گزار ہوئی۔ کھانے کے برتن اٹھا کر وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کو فرحاد کا انتظار کرنے کا کہا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ فرحاد کا انتظار کرنے لگی۔ اپنے ہونٹوں پہ سجانا چاہتا ہوں، تجھے میں گنگنانا چاہتا ہوں، کوئی آنسو تیرے دامن پہ گرا کر بوند کو موتی بنانا چاہتا ہوں، تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں، چھا رہا ہے ساری بستی میں اندھیرا، روشنی کو گھر جلانا چاہتا ہوں۔ وہ خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات دل میں لیے بیٹھی تھی۔ اس شاندار شخص کی زوجیت میں آنے کے بعد دل میں جیسے کوئی سکون سا اترا تھا، لیکن اپنے بابا کی باتیں یاد کر کے دل میں کوہرام سا برپا ہو گیا تھا۔ خوبصورت آنکھوں سے آنسو بے اختیار رواں ہوئے۔ فرحاد جب کمرے میں داخل ہوا اور اس پر نگاہ پڑی تو تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ پریشے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو اس نے تیزی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کچھ نہیں، بس اماں بابا یاد آ گئے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ فرحاد کے لبوں کو چھو گئی۔ بے اختیار دونوں ہاتھوں کے پیالے میں وہ چہرہ لیا جس نے اسے پچھلے کچھ مہینوں سے پاگل کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش کو وارفتہ نظروں سے دل ہی دل میں صدقہ اتارا۔ پریشے نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا لیکن اس وقت ہی پلکوں کی چلمن آنکھوں کے اوپر گرا لی۔ فرحاد نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے سے اس کے دونوں گالوں کو سہلایا۔ پریشے کے دل کی دھڑکنوں میں ایک زلزلہ سا برپا ہوا تھا۔
ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ آیا تو فرحاد جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس کے چہرے کو چھوڑ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ پریشے میری طرف دیکھیں۔ کمرے کی تنہائی میں اس کی خوبصورت آواز گونجی تو پریشے نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اب آنکھوں میں خوبصورت رنگ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ نگاہ جھکا گئی۔ گالوں پر گلال اترے تو فرحاد کا دل کیا کہ اس گلال کو اپنے لبوں سے چھو کر ان کی خوبصورتی کو محسوس کرے، لیکن پھر اپنے دل کی خواہش کو دبا کر اس کے ہاتھوں کو تسلی آمیز انداز میں سہلایا۔ جسٹ ریلیکس پریشے، بالکل ریلیکس۔ میں اپنی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ جو میری کنڈیشن بیان کر سکیں۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میری زندگی میں آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ ساری زندگی رہے گی۔ میں آپ کو بہت پر اعتماد دیکھنا چاہتا ہوں پریشے، اور ہر لمحے ہر وقت۔ ان خوبصورت نگاہوں کو اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھیں، مجھ سے شرمائیں مت، مجھے اپنا بہترین دوست پائیں گی۔ ہر بات بلا جھجک مجھ سے شیئر کریں، اور بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے کسی بھی مقام پر میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ آپ کپڑے چینج کر کے ریلیکس ہو کر سوئیں اور خود کو ذہنی طور پر ریلیکس کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر پچھلے کئی دنوں سے میں نے ٹینشن لی ہے تو آپ نے بھی ضرور لی ہوگی، کیونکہ اگر میں نے آپ سے محبت کی ہے تو آپ کا بھی دل جذبوں سے خالی نہیں ہوگا۔ اس بات کا مجھے یقین ہے۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے اس نے اس بات پر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، جس پر فرحاد کے دل میں ایک اطمینان سا اترا۔ بے ساختہ اس کے قریب جا کر اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی تو پریشے کے دل میں اس لمحے سے ایک سکون سا اترا تھا۔ اپنی باتوں سے اس شخص نے کس قدر اس کو ریلیکس کر دیا تھا۔ آپ کپڑے چینج کر لیں، لیکن کپڑے تو آپ کے ہیں ہی نہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، سچویشن ہی ایسی ہو گئی تھی کہ شاپنگ نہیں ہو سکی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا کوئی سوٹ نکال دیتا ہوں، آج کی رات مینیج کر لیں، کل انشاءاللہ آپ کو ڈھیر ساری شاپنگ کراؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا، ایک بلیک کلر کی ٹی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر نکالا۔ واش روم ادھر ہے، یہ لے اور چینج کر لے۔ وہ اس کو اپنے کپڑے تھماتے ہوئے بولا تو اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مینیج کر لیں یار، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے آپ گڑیا سی ہو، لیکن میرے خیال میں یہ کپڑے آپ پر سوٹ کریں گے۔ وہ نرمی سے کہہ کر اپنے موبائل پر بزی ہو گیا اور وہ کپڑے اٹھا کر چینج کرنے چلی گئی۔ خوبصورت بلیک کلر کی ٹی شرٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ ٹراؤزر اسے کافی بڑا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن وہ جھجک سے باہر ہی نہ آئی تو فرحاد نے اسے پکارا تو وہ وہی کام والا دوپٹہ لے کر باہر آ گئی۔ اتنی دیر؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پریشے کو دیکھا تو ایک ہلکا سا کہا نکل گیا جس کا پریشے نے کافی برا مانا تھا۔ میں اپنے ہی کپڑے پہن لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم کی طرف جانے لگی تو فرحاد تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے بولا۔ میں بالکل کارٹون لگ رہی ہوں نا؟ آپ مجھے دیکھ کر آگے سے وہ چپ کر گئی۔ انفیکٹ اس ٹی شرٹ کے اوپر یہ کام والا دوپٹہ لے کر تو عجیب ہی لگیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی آرام سے اس کا دوپٹہ لے کر سائڈ پر رکھا۔ وہ پہلی دفعہ کسی کے سامنے یوں بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی، اور وہ بھی اپنے محرم کے سامنے، لیکن پھر بھی وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ فرحاد نے اس کا شرمانا نوٹس کر لیا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جسٹ ریلیکس۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور جھک کر اس کے پاؤں کی طرف سے ٹراؤزر کو فولڈ کیا اور پھر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا اور اپنے جذبات پر قابو پانے لگ گیا۔ پتہ ہے آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ دل چاہ رہا ہے آپ کو خود میں سمو لوں، لیکن جب آپ ریلیکس ہوں گی تو ہم اس رشتے کی ابتدا بہت خوبصورت انداز میں کریں گے۔ آج میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میری ہو گئی ہیں، میری زندگی، میری شریک حیات، میری کل کائنات۔ جذبوں سے بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی تو اجازت ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھاتے ہوئے بولا تو پریشے کے لبوں پر ایک گہری مسکان آئی۔ اب آپ آرام کریں، میں نماز ادا کر کے خدا کا شکر ادا کر لوں۔ اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے اس نے اسے لٹایا اور اس پر کمبل درست کیا اور خود وضو کرنے چلا گیا، اور پریشے کے جسم کا ہر روواں خدا کی ذات کے سامنے مشکور ہوا تھا کہ اتنا پیارا انسان اس نے اسے عطا کیا تھا، اور یہ خوشی کتنی دیر تک تھی یہ تو آنے والے وقت نے بتانا تھا۔ روزانہ صبح سبریز گھر سے نکلتا اور رات گئے گھر آتا۔ اب تو حورین اس کی اس روٹین سے بہت تنگ پڑ گئی تھی۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ دن میں گھر آیا ہو۔ ابھی دن کے 11 بجے تھے کہ وہ نہا کر باہر نکلی اور تولیے سے اپنے بالوں کو آزاد کیا اور صوفے پر تولیہ پھینکا۔ سبریز جو صوفے پر بیٹھا تھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، تولیہ سیدھا اس کے اوپر آ کر گرا۔ کچھ سخت بولنے ہی لگا تھا لیکن چپ کر گیا اور تولیہ سائڈ پر رکھ کر دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حورین نے اپنے موبائل پر کوئی انگلش گانا لگایا اور ساتھ ساتھ گنگنانے لگ گئی۔ اس بات پر سبریز نے بیزار ہو کر اسے دیکھا تو اپنی پلکیں بھی نہ جھپکا سکا۔
گرین کلر کی خوبصورت شارٹ شرٹ جو اس کے خوبصورت سراپے پر بہت جچ رہی تھی، اس کے نیچے بلو کلر کی جینز کی پینٹ پہنے اس کے انداز سبریز کے چھکے چھڑا گیا۔ گانے کے بولوں کے ساتھ ساتھ وہ اب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانس کر رہی تھی، سبریز کی دھڑکنوں کو بھی اپنے ساتھ باندھ رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر ایسے ہی کرتی رہی تو وہ اپنے اوپر قابو کھو دے گا۔ دل تو نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے روکے، لیکن اپنے آپ کو بھی روکنا لازم تھا، اس لیے ہلکا سا کھنکارا، لیکن وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھی کہ اس کی آواز کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ ہورے! اب کہ اس کی آواز بلند تھی، ہورین نے ادھر ادھر دیکھا اور بالکل اپنے سامنے صوفے پر سبریز کو ایستادہ پایا تو ایک لمحے کے لیے دونوں ہاتھ جو اوپر اٹھائے تھے ایک دم سے نیچے کرتی چلی گئی، ایک دم ہی اپنی نگاہیں جھکا کر شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ سبریز چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہورے، آج تو تیرا کام ہو گیا، یہ سبز بلہ اب تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی اور دل ہی دل میں جلتو جلال کا ورد کرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خوف سے ہلکا ہلکا کانپنے لگ گئی، لیکن دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب میں اٹھتی ہوں تو ایکسرسائز کرتی ہوں۔ میں ایکسرسائز کر رہی تھی۔ وہ اپنی خجالت کو مٹانے کے لیے ہلکا سا مسکرا کر ہکلاتے ہوئے ڈانس کر کے ایکسرسائز کا نام دے گئی۔ اس کو ایکسرسائز کہتے ہیں؟ یہ کیا نئی ایجاد ہوئی ہے؟ ذرا پھر سے کر کے دکھانا۔ سبریز اب اس کی حالت سے حس اٹھاتے ہوئے بولا تو اس نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ دانتوں کے نیچے لے جا کر کچا ہی چبا جائے، لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ جتنی کرنی تھی میں نے کر لی، اب میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں۔ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک سائڈ سے نکل جانا چاہا، لیکن سبریز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا جو تم گھبرا رہی ہو۔ اس کمرے کی حدود میں تم سب کچھ کر سکتی ہو، سب کچھ پہن سکتی ہو جو تمہاری مرضی کرے، لیکن اس کمرے کی حدود سے باہر نکل کر ایسی کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ لیکن کمرے کی حدود تک بھی تب تک کر سکتی ہو جب تک ہمارے بچے نہیں آ جاتے، اس کے بعد تمہیں بڑا ہونا پڑے گا۔ بڑی نرمی سے کہتے ہوئے سبریز نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ جلدی جلدی اپنا دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سبریز کے چہرے پر اس کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اس کی نام نہاد ایکسرسائز کے مناظر گھومے تو دل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ واہ سبریز، کیا کام کر رہے تھے، لیکن اس لڑکی نے تمہیں سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اپنے پہلو میں پریشے کو سوتے ہوئے پایا تو ایک گہرے سکون کی لہر پورے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ آج کتنی ہی راتوں بعد اسے اتنے سکون کی نیند آئی تھی۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ نرگس اور سرمد شیرازی صبح لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ یہ شاید اس کے اعتماد کا اعزاز تھا کہ پریشے بھی بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ اس نے اپنی نصف بہتر کا ایک تفصیلی جائزہ لیا جو ہوش و خرد سے بیگانہ سوئی ہوئی تھی۔ بے ساختہ دل کیا کہ اسے اپنے پاس کر کے اپنی صبح خوشگوار بنا ڈالے، لیکن وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آرام سے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر اس نے دیکھا تو باہر گہری دھند پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہ موسم پسند نہیں تھا، لیکن آج دل کا موسم بدلا تو موسم بھی خوشگوار لگنے لگ گیا۔ پردے برابر کر کے وہ پیچھے ہٹا تو پریشے بھی بیدار ہو چکی تھی اور اپنی زندگی میں آئی اس خوشگوار تبدیلی کو دل سے محسوس کیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ گڈ مارننگ، میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے بہت شکریہ پریشے۔ آج سے پہلے کوئی صبح اتنی حسین محسوس نہیں ہوئی جتنی کہ آج ہو رہی ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، بہت شکریہ۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ گڈ مارننگ نہیں کہیں گی؟ وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ گڈ مارننگ، وہ بھی مسکرا کر بولی۔ ایسی گڈ مارننگ آپ کی نہیں چاہیے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالکل پاس لا کر بولا۔ اس زمانی انداز سے پریشے کے چہرے پر خوبصورت سرخیاں سی دوڑ گئیں۔ آپ مجھے آپ کیوں کہتے ہیں؟ اب کہ وہ بات بدل گئی تو فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کچھ یاد آنے پر بے ساختہ اپنے ماتھے پر رکھا۔ آپ بھی کہیں گے کہ کتنا کنجوس شوہر ملا ہے، منہ دکھائی میں کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ دراز کھولا اور اس میں سے ایک خوبصورت ڈبی نکالی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے اس میں سے نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ کیسی لگی؟ بہت ہی خوبصورت، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خوبصورت کالے گھنے بالوں کو سمیٹنا چاہا تو فرحاد نے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ میں آپ کو آپ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے ابھی تک بے تکلفی نہیں ہوئی، اس لیے جب بے تکلفی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو اور بہت کچھ کہوں گا۔
یہ کہتے ہوئے اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ دل کیا کہ زندگی اس کی باہوں میں ہی گزار دے۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں، پھر آپ کے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ رستم کو اس لیے چھٹی دی ہے کہ آپ ذرا گھر میں ریلیکس ہو جائیں، پھر رستم کو بھی کام کے لیے بلا لوں گا۔ نہیں، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ خبردار جو آپ نے آج ناشتہ بنایا، آئندہ زندگی میں آپ ہی بنائیں گی۔ آج آپ کی پہلی صبح ہے، ناشتہ مجھے بنانے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے واپس بیڈ پہ بٹھا دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ ایک دم سے گھر والوں کی یاد آئی۔ اس انسان نے رات کو اپنی باتوں کے سحر میں ایسا جکڑا تھا کہ اسے کسی کی یاد نہ آئی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا کتنا شکر ادا کیا کہ احساس تشکر سے آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ فرحاد فریش ہو کر باہر نکلا تو بے ساختہ اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ تھوڑی دیر تک آپ کے کپڑے آ جاتے ہیں، اتنی دیر میں آپ فریش ہو جائیں۔ وہ تولیے سے بالوں کو رگڑتے ہوئے بولا اور شرٹ اٹھا کر پہننے لگ گیا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر کاشان کھڑا تھا۔ اس کو ایک سائڈ پر راستہ دیا تو اندر چلا آیا۔ سر، آج تو آپ بہت فریش لگ رہے ہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو فرحاد بھی مسکرا دیا۔ ظاہر ہے اتنی مشکلوں کے بعد منزل پائی ہے۔ فریش تو ہوں گا نا؟ ذرا کپڑے تو دکھاؤ، کون سے لے کر آئے ہو؟ وہ شاپر کھولتے ہوئے بولا جس میں اس نے پریشے کے 2 سوٹ منگائے ہیں۔ سر، کبھی خریدے تو نہیں؟ کیسے لگے آپ کو؟ کاشان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ گزارا ہو ہی جائے گا۔ 1 منٹ ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور واش روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر پریشے کو آواز دی۔ اس نے جھجکتے ہوئے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور فرحاد کے ہاتھ سے اپنا سوٹ پکڑ لیا۔ ناشتہ کرو گے؟ فرحاد اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے کچن میں جاتے ہوئے بولا۔ سر، اتنی سعادت مندی کی آپ سے امید تو نہیں تھی۔ واہ، کیا بات ہے! وہ بھی کچن میں آ گیا تھا۔ اچھا، زیادہ فضول مت بولو، اگر ناشتہ کرنا ہے تو بتاؤ۔ وہ چولہا جلاتے ہوئے بولا۔ بس چائے کا 1 کپ پلا دیں، میں پھر چلوں گا، کیونکہ میں یہاں پر کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو فرحاد کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا، کیونکہ دفتر میں بہت زیادہ ضروری کام ہے۔ دوسرے چولہے پر چائے رکھو ذرا۔ ونڈا پین میں ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ کاشان نے اپنے سر کی پہلی بات پر حیران نظروں سے اسے دیکھا اور دوسری بات پر سخت بدمزہ ہوا۔ ایک تو سر، آپ کو میری چائے کیا پسند آئی؟ آپ نے مجھے چائے بنانے والا ہی بنا دیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھنے لگا تو فرحاد کہکا لگا کر ہنسنے لگ گیا۔ ناٹ بیڈ چائے والا۔ چائے والا بننا بھی تو کسی کسی کا ہی کام ہے نا۔ آج سے پہلے کاشان نے فرحاد کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بے ساختہ ہی اپنے سر کی خوشیوں کے لیے دل ہی دل میں دعائیں مانگ ڈالی۔ ویسے سر، آپ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ یہ سب کیسے پاسبل ہوا؟ مجھے تو اب تک بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ خان لوگوں نے اپنی بیٹی باہر کیسے دے دی۔ کاشان اب سنجیدگی سے بولا تو فرحاد نے اسے مختصر الفاظ میں سب بتا دیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب ان کی دم پر پاؤں رکھا تو پھر ہی یہ لوگ اپنی بیٹی دینے کے لیے مانے۔ کاشان بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے بولا تو فرحاد نے سر ہلا دیا۔ لیکن میں بھی اس زمین کو آباد کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ ٹرے میں ناشتہ رکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ بھابھی جو آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہیں وہ آپ کی شاذر خان کے ساتھ اس ڈیل کا نتیجہ ہے۔ کاشان چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ یہی سمجھ لو۔ چائے ختم کر کے گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں بس 10 منٹ تک آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو پریشا جو ان دونوں کی ڈیل والی بات سن کر دھواں چہرہ لیے فرحاد کو دزدیدہ نظروں سے دیکھنے لگ گئی۔ فرحاد نے اس کا جائزہ لیا تو آنکھوں میں خمار سا اترنے لگا۔ خوبصورت پستہ کلر کی شلوار قمیض پہنے گیلے بالوں کو کندھے پر پھیلائے وہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی۔ لیکن وہ اس کے دھواں چہرے کو دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ پریشا، کیا ہوا؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کے چہرے کی طرف دور سے دیکھتے ہوئے بولا تو کئی آنسو پریشا کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ گھبرا کر اس کے پاس آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا جو پریشا نے جھٹک دیا۔ پاس مت آئیں آپ میرے، میں ایک ڈیل کا نتیجہ ہوں اور میں ایسے ہی خوش ہو رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے پریشا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا اور کچھ نہیں سننا، پلیز۔ جو سن لیا وہ کیا کم ہے؟ فرحاد کی بات کاٹ کر وہ چیختے ہوئے بولی۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ چلے پہلے آپ ناشتہ کریں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولا۔ نہیں کرنا میں نے ناشتہ اور نہ ہی میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ وہ ہچکیوں میں روتے ہوئے بولی تو فرحاد پریشان ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ نہ وہ اس کی کوئی وضاحت سن رہی تھی اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے رہی تھی۔
پریشا پلیز رونا بند کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ بات کو غلط رخ دے رہی ہیں۔ وہ بڑے ضبط سے بولا، زندگی میں اتنے ضبط کی کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ جو کسی لڑکی کو ڈیل کے ذریعے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں ان کو تکلیف کا کیا پتہ۔ تکلیف تو مجھے ہو رہی ہے، آگ تو میرے اندر لگی ہے فرحاد صاحب، وہ روتے ہوئے سخت بدگمان لہجے میں بولی۔ تو غصے سے فرحاد نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اب اس کے صبر کی حد یہاں تک ہی تھی۔ شدید غصے میں آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو اس کے ساتھ آ لگی۔ میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آپ کو حاصل کیا ہے پریشے، آپ کو حاصل کرتے وقت اپنے ضمیر کی آواز کو بھی سائڈ پر رکھ دیا۔ ایسے بیہیو مت کریں میرے ساتھ۔ وہ اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ ڈونٹ ٹچ می فرحاد صاحب، آپ نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ تنفر سے بولی تو فرحاد نے غصے سے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا جس سے وہ گرتے گرتے بچی۔ پریشا اتنا ہی بولے جتنا کل کو برداشت کر سکیں، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، ناشتہ کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ ایک چھناکے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ناشتہ زمیں بوس تھا، جبکہ پریشا بھپری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ فرحاد نے غصے سے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ اب وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے بولا۔ مجھے میری اماں جانی کے پاس اور لالا کے پاس جانا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مجھے بولیں گی تو میں آپ کو ان کے پاس چھوڑ آؤں گا؟ ایسا ناممکن ہے پریشا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں آپ کو لاہور اپنے والدین کے پاس بھجوا دوں گا۔ آج کا دن نکال لیں کیونکہ آج مجھے بہت ضروری کام نپٹانے ہیں۔ میں کل آپ کو چھوڑ آؤں گا اور اب کوئی فضول حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر بغیر ناشتہ کیے ہی باہر نکل گیا اور گاڑی میں آ بیٹھا، جہاں پر کاشان گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فرحاد کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کاشان اچنبھے کا شکار ہوا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس کے چہرے پر پھول کھلے ہوئے تھے اور اب اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ سر، میں نے سوچا شاید بیگم کو ہی پیارے ہو گئے ہیں۔ کاشان نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ پلیز کاشان، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سخت لہجے میں بولا تو کاشان چپ کر کے گاڑی ڈرائیو کرنے لگ گیا اور حیرت سے سوچنے لگ گیا کہ ایسا کیا ہوا ہے جس سے فرحاد کا موڈ اچانک سے سخت آف ہو گیا ہے۔ حورین کتنے ہی دنوں سے سبریز کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہ اسے لے کر باہر زمینوں پر جائے۔ آج وہ اسے لے کر زمینوں پر آ ہی گیا تھا۔ دل کیا کہ درخت پر چڑھے۔ سبریز جو ملازم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا اس موقع کو غنیمت جانا اور جلدی سے امرود کے درخت پر چڑھ گئی۔ سبریز نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ ایک دم سے وہ پریشان ہو گیا، پھر ایک دم سے کچھ یاد آنے پر درختوں کے اوپر دیکھنے لگ گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اسے کتنی عادت ہے درختوں پر چڑھنے کی۔ ایک دم سے ہی نظر پڑی تو وہ درخت کی شاخ پر بیٹھ کر پل توڑ رہی تھی۔ حور، وہ غصے سے بولا تو ڈر کے مارے درخت کی ٹہنی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، جس سے وہ زمیں بوس ہوئی۔ سبریز بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تو وہ پاؤں پکڑ کر آئی آئی کر رہی تھی۔ آرام سے نہیں بلا سکتے؟ بچی کی جان ہی نکال دی، وہ اپنا پاؤں سہلاتے ہوئے بولی۔ اب شادی شدہ ہو چکی ہو، تھوڑی سی بڑی ہو جاؤ، ملازم کیا کہیں گے کہ سبریز کی بیوی درختوں پر اچھل کود کر رہی ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بس اسی ٹون میں بات کرنا، کبھی پیار سے بات نہ کرنا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی تو سبریز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، کیونکہ اس کے بڑبڑانے سے بھی سبریز کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا تھا۔ اب اٹھ بھی جاؤ، ادھر زمین پر ہی اجرا بنانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا تو منہ بنا کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس سے اٹھا نہ گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تو سبریز نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اب وہ تشویش سے آگے بڑھا۔ چلا نہیں جا رہا، پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کس نے بولا تھا ٹارزن بنو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ آپ کی وجہ سے میں گری ہوں، نہ آپ اتنا اونچا بولتے اور نہ میں ڈرتی اور نہ ہی میں گرتی۔ وہ اب سارا الزام اس کے سر پر دھرتے ہوئے بولی تو سبریز کا دل کیا کہ اٹھا کر اسے زمین پر پھینک دے، لیکن چپ کر گیا، جس پر حورین نے غور سے اس کے ایک نقش کو دیکھا اور بس دل کی کیفیت بدلی۔ ایک مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ ویسے ہی بولنا تھا کہ سبریز میں نے جھولا لینا ہے، میں تمہیں جھولا دے دیتا، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر اسے تقریباً پٹکتے ہوئے بولا۔ آپ کا مطلب ہے میں ڈرامے کر رہی ہوں؟ وہ تکلیف سے ایک دم ہی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر جو مسکرائی تھی وہ اس کو غلط رنگ دے گیا تھا۔ ایک پل میں ہی اسے اس بات کا ادراک ہوا۔ مسکرا تو ایسے رہی تھی جیسے کہ میری باہوں میں آنے کے لیے بڑی خوش ہو رہی تھی۔ سبریز گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تو اس کا سر کیا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے یا اپنا پھاڑ دے۔ میں ہی اس کے لیے پاگل ہوں، اس کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔
مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھولا لینے کا، یہ تو مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور اب تو میرے آپ شوہر ہیں۔ اگر مجھے کوئی تکلیف ہو تو تکلیف کا ازالہ کرنا آپ کا ہی فرض ہے، کسی دوسرے کا نہیں، کیونکہ بقول آپ کے مجھے پکڑنے کا آپ کو پرماننٹ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ وہ غصے سے جو منہ میں آئی بول گئی۔ وہ بولی تو سبریز نے ایسی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اچھا سرٹیفکیٹ استعمال تو کرنے لگا تھا، لیکن اس وقت تم نے استعمال کرنے ہی نہیں دیا۔ اچھا ہوتا کر ہی لیتا۔ وہ زمانی انداز میں بولا تو حورین کا دل کیا اپنا ہی سر پیٹ لے۔ شرمندگی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگ گئی۔ گھر پہنچ کر وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے گیا تو ماروق بیگم ایک دم سے پریشان ہوئی، اور وہ پلوشہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ یہ کہیں جائے اور صحیح سلامت واپس لوٹ آئے، ایسا تو ناممکن ہے۔ پاؤں میں موچ آ گئی ہے، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ ماروق اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھ رہی ہیں اماں جانی، ہر وقت مجھے جلی کٹی ہی سناتے رہتے ہیں آپ کے فرزند۔ اب میں جان بوجھ کر تو نہیں گری نا؟ ان کی آواز ہی ایسی ہے کہ میں سن کر صدمے سے گر گئی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز شکایت کرنے والا تھا، جبکہ ماروق اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگ گئی اور سبریز تعصب سے سر ہلانے لگ گیا۔ سبریز، نہ تنگ کیا کرو میری بیٹی کو۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ کوئی ٹیوب وغیرہ دیکھ کر لائیں اور میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی آ بیٹھا اور ماروق سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ سبریز نے اس کا پاؤں پکڑ کر اپنے زانوں پر رکھا۔ اس لمس پر حورین کے دل میں کھچبچ سی جاری ہو گئی۔ سبریز نے اسی وقت اس کا پاؤں موڑا تو اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ٹھیک ہو گیا۔ آپ بس اس پر ٹیوب لگاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، وہ نرمی سے بولا اور حورین کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اتنی نازک ہو تم تو کام بھی تو نارمل کیا کرو، ایسے اب نارمل کام مت کیا کرو۔ وہ اب اپنے ہاتھوں سے اس کا پاؤں سہلاتے ہوئے بولا، جبکہ حورین کو ایک سکون سا پہنچا اس کے ایسا کرنے پر۔ اتنے میں ماروق ٹیوب لے کر آ گئی تو سبریز سے وہ ٹیوب لے کر لگانے لگا۔ ٹیوب لگا کر وہ ہاتھ دھونے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی کہتی ہو کہ ہر وقت جلی کٹی سناتا ہے، دیکھو تو میرا بیٹا اتنے پیار سے تمہارے پاؤں پر ٹیوب لگا کر گیا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا۔ وہ اس کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولی تو ایک خوبصورت مسکراہٹ حورین کے لبوں کو چھو گئی۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے وہ اسے لاہور اپنے والدین کے پاس چھوڑ آیا تھا اور خود کو اپنے کاموں میں بری طرح مصروف کر لیا تھا۔ سبریز کو جب پتہ چلا تو اس نے فریشے کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ سبریز بھی اس میں حصہ دار ہے تو وہ کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہ ہوئی۔ فرحاد نے سبریز کو وضاحت دینے سے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ محبت ہے تو احساس بھی ہوگا۔ 15 دن گزر گئے تھے لیکن وہ لاہور بھی نہیں گیا تھا، جبکہ پریشے کو ایسا لگا جیسے اسے اس کے والدین مل گئے ہوں۔ نرگس اور سرمد شیرازی اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ نرگس کو صورتحال کا کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا، لیکن وہ اس سلسلے میں پریشا سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سبریز فون پر ماں سے ہی پریشے کا حال پوچھ لیا کرتا تھا، جبکہ پریشے کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ وہ اس ستم گر سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور اب تو اس کے بغیر اس کا ایک سانس بھی بھاری ہو رہی تھی۔ لیکن وہ اپنی عزت نفس کا کیا کرتی جس کو اس کے گھر کے مردوں نے اور اس نے مل کر مجروح کیا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، لیکن گھر میں جگہ جگہ فرحاد کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی یاد سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، لیکن گھر میں لگی ہوئی جگہ جگہ پر اس کی تصویریں اس کو بھولنے نہ دیتی تھیں۔ جبکہ عائشہ اور نبیل کو فرحاد کی شادی کا پتہ چلا تو وہ سرمد شیرازی اور نرگس سے سخت ناراض ہوئے تھے۔ عائشہ نے بڑی تنقیدی نگاہوں سے پریشے کا جائزہ لیا تو حسد کی آگ میں جلنے لگ گئی، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے عائشہ سے زیادہ خوبصورت اور ایجوکیٹڈ لڑکی تھی، جبکہ گھر میں اس کا ساس سسر سے رویہ بھی اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ وہ گھر میں ایسے رہ رہی تھی جیسے شروع سے اسی گھر میں پلی بڑی ہو۔ ویسے فرحاد لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ تو نہیں ہوتا، پھر کیسے اس کو اپنی طرف راغب کیا؟ وہ پریشے کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولی تو پریشے کو اس کا انداز کافی برا لگا۔ بھابھی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں نے انہیں بہت منتوں اور مرادوں کے بعد ملی ہوں۔ پریشے نے جب یہ کہا تو نرگس ذرا سا مسکرا دی۔ پری بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے عائشہ، ہم نے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اس پری کو حاصل کیا ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے پیار سے بولی تو عائشہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ منتوں مرادوں کے بعد حاصل کی ہے، اسی لیے خود ادھر بیٹھا ہے اور بیوی ادھر چھوڑی ہوئی ہے۔ بھائی شادی کے شروع کے دنوں میں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی دل نہیں بھرتا، وہ طنزیہ انداز میں بولی تو کچھ لمحے تک دونوں ساس اور بہو کچھ بول ہی نہ سکی۔ اصل میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے ساس اور سسر کو بھی سمجھنا چاہتی ہیں،
اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی رہ کر گزارنی ہے، اسی لیے ان کو بھی سمجھ لے تو بہتر ہے۔ نرگس نے کتنے سال کا بدلہ ایک ہی بات میں اتار دیا تھا کہ جبکہ پری کے چہرے پر ایک طمانینت سی دوڑ گئی جو عائشہ کی بات سن کر بہت بے چین ہوئی تھی۔ بھابھی اصل میں وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، اسی لیے اکیلا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب وہ فری ہوں گے تو میں ساری زندگی انہی کے پاس رہنا ہے۔ وہ بھی آرام سے بولی تو عائشہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی اور تھوڑی دیر بعد گھر چلی گئی۔ لگتا ہے ہماری بیگم نے اتنے سالوں کے بدلے اتار دیے ہیں بھائی، داد دینی پڑے گی بیگم صاحبہ آپ کو۔ سرمد شیرازی نرگس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو پریشا کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دن میں وہ زیادہ تر بزی رہتا لیکن پریشا کی یاد کے ساتھ ساتھ ہی راتوں کی تنہائی میں پریشا بے تحاشا یاد آتی۔ ابھی پریشا اس کی زندگی میں ایک رات کا حصہ تھی لیکن وہ اس قدر ضروری ہو گئی تھی کہ راتوں کو وہ اس کے لیے کروٹیں بدل بدل کر اس کا احساس کرنا چاہتا تھا۔ جانے والے پلوں کو سوچ کر ایک گہری مسکان لبوں کو چھو گئی۔ آج بھی وہ سارا دن بزی رہا تھا۔ جو زمین ویران پڑی تھی سبریز نے حکومت کے ساتھ مل کر اس زمین کو آباد کرنے کا کام شروع کر دیا تھا، جبکہ شاذر خان اور گل خان کو بالکل چپ لگ گئی تھی۔ سبریز نے پریشا کے لیے ٹرک بھر کر جہیز کا سامان لاہور بھجوا دیا تھا۔ سرمد شیرازی نے اپنے بیٹے کو فون کیا تو اس نے سبریز کو فون ملا دیا۔ سبریز صاحب یہ کیا کیا؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جہیز نہیں لوں گا میں، لیکن پھر بھی آپ نے اتنا سامان کیوں بھجوایا؟ فرحاد علی شیرازی تھوڑا سا غصے سے بولا۔ دیکھیں میں نے جو بھجوایا تھا وہ میری بہن کا تھوڑا سا حق تھا، ابھی تو میں نے اسے کچھ دیا ہی نہیں ہے، پلیز آپ اس بات کو مائنڈ مت کریں۔ سبریز کے لہجے میں ایک ریکویسٹ تھی۔ فرحاد نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کر گیا۔ بہت جلد پری کے بابا بھی مان جائیں گے اور آپ ابھی پلیز اسے منا لیں، میری بہن اداس ہو رہی ہوگی۔ سبریز دھیمے سے لہجے میں بولا، آپ کی بہن میرے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتی اور میں بھی ذرا فارغ ہو جاؤں تو پھر بڑی فرصت سے انہیں مناؤں گا۔ یہ جملے ادا کرتے ہوئے آخر میں بے-ساختہ ایک مسکان لبوں کو چھو گئی۔ چلیں اللہ آپ دونوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔ یہ سب کہہ کر سبریز نے فون بند کر دیا۔ اتنا قیمتی سامان دیکھ کر نرگس اور سرمد شیرازی بھی حیران رہ گئے تھے کہ جبکہ پریشا نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی اپنے لالا سے ناراض ہے۔ اس نے کمرے میں جا کر سبریز کا فون ملایا جو سبریز نے پہلی فرصت میں ہی اٹینڈ کر لیا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ سبریز خوشگوار موڈ میں بولا۔ واقعی ہی میں گڑیا ہوں، بے جان گڑیا، جس سے پوچھے بغیر اتنا کچھ کر دیا گیا۔ مجھے آپ کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے لالا، وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی۔ مجھے غصہ مت دلاؤ پری، تمہارے ساتھ کسی نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ ادھر تم نے فرحاد سے منہ پھلایا ہوا ہے اور ادھر مجھ سے، پتہ نہیں تم کیا چاہتی ہو۔ آج سبریز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا تھا۔ مجھے آپ کی بھیجی ہوئی ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لالا، مجھے اپنے بابا کے سامنے ذلیل کر دیا آپ لوگوں نے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ سبریز نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ میرے لالا آپ نے اپنی گڑیا کو اس کے باپ کی نظروں میں ہی گرا دیا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ناول کی بقیہ قسط آئندہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب تک کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔